الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم پیچھے مسائل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے جن میں کس طریقے سے آپ کو حبوب اور ثمار میں زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے سونے اور چاندی کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے الحمدللہ سیکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے پھر رکازی۔ رکاز کہا جاتا ہے دفین خزانہ، یعنی مدفون خزانہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے یا کسی کو مل جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، مدفون خزانے میں زکوٰۃ ہے۔ الرکاز هو ما وجد من دفائن الجاہلیہ ذهبا او فضة او غیرہما مما علیہ علامت الکفر۔ جو یعنی رکاز یعنی جو دفین خزانہ ہے، مدفون خزانہ ہے، وہ ہوا ما وجد من دفائن الجاہلیہ، جو پایا جائے جاہلیت کے دفائن میں سے، یعنی کسی نے جاہلیت کے زمانے میں دفن کیا تھا وہ اسے مل جائے، ذہبن سونا ہو چاہے، او فضتن چاندی ہو، او غیرہما یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، مما علیہ علامت الکفر، جس پر کفر کی علامت ہو، یعنی جاہلیت کے زمانے کی علامت ہو، ولم یطلب بمال، لیکن ضروری یہ ہے کہ اسے مال سے حاصل نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ خزانے کو کوئی پیسہ دے کر لیا نہ ہو۔ وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَكَبِيرُ عَمَلٍ، اور اسی طریقے سے جہاں مال کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو وہیں اسے حاصل کرنے میں کوئی نفقہ یعنی کوئی خرچ کرنا نہ پڑا، کوئی چیز خرچ کرنی نہ پڑی ہو، یا بہت محنت کر کے اسے حاصل نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، شرط ہے یہ، یعنی ایسا خزانہ جو ملے جو مال دے کر نہیں لیا گیا ہو، یعنی کوئی مال دے کر خزانہ حاصل کرے ایسا نہ ہو، اور نہ ہی اس میں بہت محنت لگے، یعنی بہت محنت اس پہ خرچ لگے اور پھر اس پہ بڑی محنت لگے اس کے بعد وہ خزانہ حاصل کیا گیا، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف خزانہ یوں ہی مل چکا ہے، تو وَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ وَتَطَلُّبٍ كَبِعَمَلٍ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ، اگر وہ مال سے حاصل کیا گیا ہو یا زیادہ محنت کر کے حاصل کیا گیا ہو تو وہ خزانے میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تدفین خزانے میں شمار نہیں کریں گے، وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ وَيَجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، اور اگر جیسے اس کو خزانہ کوئی دستیاب ہو جائے، مل جائے، اس پہ محنت نہیں لگی، اس پہ جو ہے مال نہیں لگایا گیا اور اس کو یوں ہی مل گیا آرام سے، تو اس کے اندر اسے پانچواں حصہ خمس دینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، فی قلیلہ و کثیرہ، چاہے کم میں ہو چاہے زیادہ میں، ولا یشترط له الحول، اور اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ لازم ہے اسے آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے رہیں، کیونکہ پریشان ہو جائیں گے امتحانات کے دور میں، ہو سکتا ہے یا پھر بعد میں، کہ کن پر سال گزرنا ہے اور کن پر سال نہیں گزرنا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جو کھیتی وغیرہ سے اناج وغیرہ نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے زکوٰۃ، تو اس پر بھی سال گزرنے کی مقدار یعنی سال گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی۔ یہاں پر دفین جو مدفون خزانہ ہے اس پر بھی سال گزرنے کی شرط نہیں لگی۔ ولن نصاب، اور نہ ہی اس کا کوئی نصاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، رکاز میں نہ ہی کیا کہتے ہیں سال گزرنے کی کوئی شرط ہے، اور نہ ہی نصاب کے تعلق سے کوئی بات ہے، لعموم قوله تعالی، لعموم قولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ نے عمومی طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ فی الرکازی الخمس، یعنی جو تدفین خزانے ہیں ان میں پانچواں دیں گے، یعنی پانچواں حصہ خمس نکالا جائے گا، پانچواں حصہ۔ وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يشترط أن يكون من مال معين فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں، یعنی یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں، یعنی ان کے جو کام، دوسرے جو کام ہیں ان کے مسلمانوں کے، ان میں خرچ کیا جائے گا۔ اس میں کسی مخصوص مال کی شرط بھی نہیں ہے، چاہے وہ سونا، چاندی یا اس کے علاوہ کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مدفون جو خزانہ ہے وہ مسلمانوں کے رفاہی کاموں میں، فی مصالح المسلمین، یعنی مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا، اور اس کے اندر شرط نہیں ہے کسی مال معین کا کہ اس میں سونا نکلے تو اتنا، چاندی نکلے تو اتنا، اور اس کے علاوہ ہیرے جواہرات نکلے تو اس پر زکوٰۃ، اس پر نہیں نکالنا ہے، نہیں۔ اگر کسی کو مدفون خزانہ ملے تو اس پر کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہے، بس اس کو سیدھا اس میں سے خمس نکالنا ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی نصاب بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامة الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات۔ اس کو دفائن الجاہلیہ یعنی جاہلیت کے زمانے کے مدفون خزانے کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس پر کفر کے علامات ہوتے ہیں، جیسے کا کتابتی اسمائہم، جیسے ان کے نام، یعنی ان کے بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ونقشی صورہم، ان کی شکلیں اس پر منقوش ہوتی ہیں، یعنی ان کی شکلیں اس پر اتری ہوئی ہوتی ہیں، ونحو ذالک من العلامات، اسی طریقے سے دوسرے علامات، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی خزانہ مل جائے، ایسا کوئی خزانہ کسی کو ملے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا خمس نکالے، یہ نہیں کہ یہ جو ہے ابھی مقدار کو نہیں پہنچا، یا یہ نہیں کہ یہ تو جو ہے ہیرے جواہرات ہے، سونا اور چاندی نہیں ہے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہیں، ان میں زکوٰۃ نکالنا آپ پر ضروری ہے، اور اس کا طریقہ ہے خمس۔ وَأَمَّا الْمَعْدَنُ فَهُوَ كُلُّ مَا تولد من الأرض من غیر جنسها۔ رہی بات معادن کی، معدنیات کی، اور اس کے تعلق سے، تو فهو كل ما تولد من الارض، جو زمین سے نکلے، یعنی زمین سے پیدا ہو، من غیر جنسیہ، اس کے جنس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ لیسا نباتا سواء اکان جاریہ، ٹھیک ہے، یعنی زمین سے اس کے جنس کے علاوہ جو چیز نکلے، وہ چیز معدنیات میں شمار ہوتی ہے، جیسے مٹی، ریت وغیرہ معدنیات میں شمار نہیں ہوتے کیونکہ یہ زمین ہی کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز نکلے وہ معدنیات میں شمار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سواء اکان جارین، چاہے وہ جاری ہو یعنی بہنے والا چیز ہو، یعنی جو چیز بہتی ہو وہ ہو، جیسے کن نفطی والقاری، جیسے پیٹرولیم ہو، نفط یعنی پیٹرولیم، یا قار کا کہتے ہیں تارکول کو، جو تارکول ہوتا ہے وہ، تو یہ دونوں چیزیں بہنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے یہ ہو ام جامدن، یا جامد ہو یعنی ٹھہری ہوئی، یعنی سخت ہو، کل حدیدی، جیسے لوہا ہو، والنحاسی، جیسے تانبا ہو، اور اسی طریقے سے والذہبی والفضہ، جیسے سونا اور چاندی ہو، والزئبقی، اور اسی طریقے سے جیسے نمک، نمک ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں، ٹھوس یعنی مضبوط ہوتی ہیں، چاہے یہ ہو، چاہے پیٹرولیم اور تارکول وغیرہ ہو جو بہنے والی چیز ہوتی ہے، دونوں بھی ہوں، فتجب فیہ الزکاۃ بالاجماع، تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے اجماع کے ذریعے، کما سبق، لعموم النصوص الواردة في وجوب الزکاة في الخارج من الارض، کیونکہ سارے عام نصوص جو عموم ہیں، نصوص جو ہیں قرآن و حدیث کے جو فرامین ہیں، قرآن و حدیث سے جو ہمیں دلیلیں ملتی ہیں، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے جو زمین سے نکلا ہو، كقوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، کہ تم خرچ کرو تمہارے پاک چیزوں میں جو تم نے کمایا، اور اسی طریقے سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ٹھیک ہے۔
تو ان میں بھی خرچ کرنا ہے، ان میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ ہے معادن، اور پھر اس کے اوپر ہم نے رکاز پڑھ لیا، اور اسی طریقے سے ساری چیزیں ہیں، یہ ساری زکوٰۃ کی ہم نے شروط، اور پھر ان میں زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے ہم نے وہ پڑھا۔ الباب الرابع فی زکوٰۃ بہیمۃ الانعام، یعنی بہیمت انعام میں زکوٰۃ۔ بہیمت انعام کہتے ہیں یعنی چوپایوں میں، یعنی جو چوپائے ہوتے ہیں، جو پالتو جانور یا جسے چوپائے کہا جاتا ہے، وہ ان میں زکوٰۃ۔ وفیہ مسائل، قبل اس کے کہ ہم اس کو شروع کریں، ہو سکتا ہے اس میں مختصر سا ہو، آ، ہاتھ میں قلم اور ایک آدھ پیپر لے کر بیٹھیں، یا پھر کسی طریقے سے جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں اسے آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت کچھ ضروری کیا کہتے ہیں اس میں اصطلاحات ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھتے وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا، ساتھ میں اسے لکھتے رہیں۔ اس میں ذکر ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شرح کی وجہ سے انسان جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اسے لکھ لے ایک جگہ پر انشاءاللہ۔ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا وفهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. من الإبهام هو الإخفاء وعدم الإيضاح۔ کیا ذکر کیا گیا ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور گائے میں بھینس بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی گائے کی جنس سے ہے، اور بکری کے جنس میں دمبا اور بھیڑ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ بکری کے جنس میں دمبا اور بھیڑ بھی شامل ہیں۔ وسمیت بہیمۃ الانعام، اس کو بہیمۃ الانعام اس لیے کہا جاتا ہے لأنها لا تتکلم، کیونکہ وہ بات نہیں کرتے۔ وہ من الابہام وهو الاخفاء، ابہام سے مراد یعنی کیا ہے؟ اخفاء، یعنی چھپانا، وعدم الایضاح، اور واضح نہیں کرنا۔ المسألۃ الاولی شروط وجوبها، اس کے واجب ہونے کی شروط کیا ہیں؟ کن کن چیزوں میں ہم نے سنا ہے؟ پہلا ہے اونٹ، دوسرا ہے گائے، تیسرا ہے بکری یا بکرا، اور اسی میں جو جنس ان کے آتے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ پہلی چیز شروط وجوبها، اس کے واجب ہونے کے جو شروط ہیں۔ یشترط لوجوب الزکاة فی بہیمۃ الانعام الشروط التالیہ، جو نیچے ذکر کیے گئے شروط ہیں یہی شروط ہے بہیمۃ الانعام کے وجوب میں، یعنی ان کے زکوٰۃ کے واجب ہونے میں نیچے جو شروط ذکر کیے گئے ہیں وہی ہیں۔ اولا ان تبلغ الانعام النصاب الشرعی، یعنی جو چوپائے ہیں، جو انعام ہیں، وہ نصاب شرعی کو پہنچ چکے ہوں۔ وہو فی الابل خمس، ابل کا نصاب کیا ہے؟ یعنی ایک اونٹ کا جو نصاب ہے وہ 5، یعنی 5 اونٹ ہوں یا اس سے زیادہ۔ وفی البقر ثلاثون، اور اسی طریقے سے گائے ہے 30، یہ نصاب ہے، اس کو نشاندہی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ابل کتنا ہے؟ 5 ہے، اور بقر کتنا ہے؟ ثلاثون، کتنا ہے؟ 30۔ وفی الغنم 40، اور اسی طریقے سے جو غنم ہے، جو جسے ہم کہیں بکری اور اسی کے مثل جو دمبا وغیرہ، یہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 40، یعنی اتنے ہوں گے تو اتنے یا ان کے اوپر ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اونٹ اگر 5 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، گائے اگر 30 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، غنم اس سے زیادہ ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی غنم کا مطلب ہوتا ہے بکری، اور اسی طریقے سے جو بھی دوسری جو ان کی مثل کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس فیہا دون خمس ذود صدقہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سے کم اونٹنیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذو دن اونٹنیاں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولی حدیث معاذ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق اہل الیمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنا، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو مجھے حکم دیا کہ میں 30 گایوں میں ایک گائے کا بچڑا وصول کروں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی اگر 30 گائیں ہیں تو ان میں ایک گائے کا بچڑا، آگے انشاءاللہ مفصل طریقے سے بات آئے گی۔ اور اسی طریقے سے 40 بکریوں میں دانتا 1 سال کا بچہ، ٹھیک ہے، طبیعن کہا جاتا ہے گائے کا بچڑا، اور مسنن کہا جاتا ہے جو دانتا ہو، جس کے دانت نکل آتے ہیں، تو ایک گائے کا بچڑا۔ اور اسی طریقے سے 40 اور وَأَمَرِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقْرِ وَمِنْ كُلِّ 40 مُسِنًّا، اور 40 اس میں سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک گائے کا بچڑا وصول کروں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنہ یعنی 40 گایوں میں سے ایک مسنہ کو لینے کا حکم دیا۔ مسنہ کہا جاتا ہے ایسا جانور جس کا دانت نکل آ چکا ہو، ٹھیک ہے، جس کا دانت نکل آیا ہو، اسے مسنہ کہا جاتا ہے، 1 سال کا تقریباً ہوتا ہے، 2 سال، ہاں 2 سال کا ہوتا ہے مسنہ۔ آگے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ آئے گا۔ وَلِقَوْلِهِ فَإِذَا كَانَ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ مِّنْ 40 شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا کہ اگر 40 بکریوں سے کسی کے پاس کم ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ 40 بکریوں سے زیادہ میں زکوٰۃ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ان یحول علی الانعام حول، کہ ان میں 1 سال یعنی ان یحول علی الانعام حول کامل عند مالکها وہی نصاب، ان پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے مالک کے پاس، یہ نصاب ہے۔ لحدیث لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جس پر 1 سال نہ گزرا ہو۔ اور اسی طریقے سے ان تکون سائمہ، ٹھیک ہے، وہ سائمہ ہونی چاہیے۔ سائمہ کسے کہتے ہیں؟ سائمہ سے مراد وہ چوپائے ہیں، یعنی آگے جو ہے غالباً وہی التی ترع الکلأ المباح وهو الذي نبت بفعل اللہ سبحانہ وتعالی دون ان يزرعه احد في الحول او اکثره، ٹھیک ہے۔ سائمہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو چوپائے سال بھر یا سال سے کم موقع پر گھاس چڑھتے ہوں جو اللہ کی طرف سے بغیر کسی کاشت کے اگائے گئے ہوں، جیسے کیا ہے، ترع الکلأ المباح یعنی کلأ المباح جو چرتے ہوں گھاس، وهو الذی نبت بفعل اللہ جو اللہ کی طرف سے اگائے گئے ہوں، یعنی گھاس ہو جو گھاس اگ جاتی ہے، دون ان یزرعہ احدا فی الحول او اکثرہ، کہ بغیر کسی کاشت کے اگائے جانے والے، یعنی کاشت کر کے جو چیزیں اگائی جاتی ہیں اسے چھوڑ کر بغیر کسی کاشت کے جو اگایا جاتا ہے، بغیر کسی جسے کہتے ہیں کھیتی کے جو اگایا جاتا ہے، جو گھاس اللہ کی طرف سے اگ جاتی ہے جنگلوں میں جا کر، جو گائے اور جو بھینس اور جو کیا کہتے ہیں بکریاں اور جو اونٹ چرتے ہیں، اسے سائمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے سائمہ کہتے ہیں۔ سائمہ ہر اس جانور کو، یعنی گائے بکری یا بھینس، گائے بکری یا اسی طریقے سے
اونٹ اور ان کی جو چیزیں ہیں، یہ بنا کسی مالک، جو اس کا مالک ہے وہ کسی طریقے سے اس پر محنت کر کے اسے چارہ لا کر ڈالتا ہو، اور اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہوں، اور وہ محنت کر کے اس کے لیے چارہ اگاتا ہو، پھر وہ چارہ کھلاتا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ جو گائے وغیرہ ہے، یہ پورا سال یا پورے سال میں سے زیادہ تر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگائی گئی گھاس جو زمین پر موجود ہے، بارش کی وجہ سے جو اگ جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے رب کی نعمتوں پر وہ پلتے ہیں اور وہی کھا کر وہ زندہ ہے، اگر ایسا ہے اور ان میں ایک سال گزر چکا ہے تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ لقوله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم وفي إبل كل سائمة في 40 بنت لبون۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وصدقۃ الغنم فی سائمتها فإن كانت 40 إلى 20 و100 شاة و100 شاة ففيها شاة، یعنی جو بذات خود چرنے والی بکریاں ہوں، یعنی جو اللہ کی اگائی گئی، جو زمین پر اگ جاتی ہیں، جن میں محنت نہیں لگتی، ان میں بکریاں اگر چرتی ہو تو زکوٰۃ ہے۔ اگر ان کی تعداد 40 سے 120 تک ہو تو ان میں ایک بکری ہے، ٹھیک ہے۔ 40 to 120 اگر بکریاں ہوں، ان کے درمیان ہوں، تو کتنی بکریاں دینا ہے اس کو؟ ایک بکری بطور زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وفی کل سائمۃ ابل فی 40، اور اسی طریقے سے 40 اونٹوں میں جو جو گھاس چرنے والے ہوتے ہیں اور جن میں محنت نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ سائمہ کا معنی آپ کو یاد ہو گیا، بار بار اس کا میں معنی ذکر نہیں کروں گا، آپ ذہن میں رکھیں سائمہ کس کو کہتے ہیں۔ جو کیا گھاس وغیرہ اگ جاتے ہیں، اسے گائے وغیرہ چرتے ہیں، اور اس پہ چرانے والا جو اس کا مالک ہے اس کی محنت نہیں لگتی، یعنی وہ کہیں سے چارہ خرید کر لاتا ہو، یا پھر وہ اپنی کھیت میں چارہ اگاتا ہو، محنت کر کے کاشتکاری کر کے چارہ اگاتا ہو، اگر ایسی چیزیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہیں۔ سائمہ اسے کہا جاتا ہے جو نارمل طریقے سے، جیسے گاؤں وغیرہ دیہاتوں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب تو یہ زمانہ تقریباً ختم ہو چکا، پہلے تھا کہ گائے اور اسی طریقے سے بیل اور اسی طریقے سے بکریاں وغیرہ کھول دی جاتی تھی، اور جنگلات میں جو وہاں آس پاس ہوتے تھے وہاں لے جایا جاتا تھا اور وہاں وہ چرتے تھے۔ تو اگر ایسے چرایا جا رہا ہو تو ان میں ایک بنت لبون ہے، ٹھیک ہے۔ ایک 40 اونٹوں میں ایک بنت لبون ہے۔ بنت لبون کسے کہتے ہیں؟ ایسی اونٹنی جس نے 2 سال مکمل کر لیے ہوں۔ بنت لبون ایسی اونٹنی جس نے 2 سال مکمل کر لیے ہوں، اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اب آگے انشاءاللہ ان ساروں کی جو ہے میں اصلاحات آپ کو لکھاؤں گا، بس آپ اس کو شروط سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ شروط ہیں اس کے۔ سب سے پہلا شرط ہم نے پہنچا کہ نصاب شرعی کو پہنچے۔ نصاب شرعی کیا ہے؟ 5 اونٹ ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ، اور اسی طریقے سے 30 بکرے گائے ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ، اور 40 بکریاں یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا کہ اس پر سال گزرے، اور تیسرا کہ وہ سائمہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ شروط تھے۔ اور چوتھا کہ ان تکون عاملہ وہی التي يستخدمها صاحبها في حرث الارض، الا تكون عاملہ وہی التي يستخدمها صاحبها في حرث الارض او نقل المتاع او حمل الاثقال، لانها تدخل في حاجات الانسان الاصليه كالثياب. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول، کہ وہ جو ہے، جو گائے ہے، جو بکری ہے، جو اونٹ ہے، وہ کام ہونی چاہیے، یعنی عاملہ نہ ہو۔ عاملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے اس کا جو مالک ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، جیسے زمین کو جوتنا ہو، زمین کو جوتنے کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے جانور رکھے ہوں، یا پھر سامان کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے اس نے جانور رکھے ہوں۔ یہ جانور جو اس نے رکھے ہیں، جو اس نے
जमा किए हैं, इसलिए जमा किए हैं, इसलिए पाले और पोसे हैं ताकि सामान को यहाँ से वहां ले जाया जाए। या फिर हमलिल असकाल, यानी जो भारी चीजें हैं उसको उठाने के लिए इनको रखा गया हो। तो लिअन्नहा तदखुलु फी हाजातिल इंसानियल असलिया कस्सियाब, तो ये इंसान के हाजात में दाखिल हो जाती हैं, जो असली इंसान के जो असली हाजात हैं उनमें दाखिल हो जाती, जैसे कपड़े वगैरह हैं। तो फिर इनमें ज़कात नहीं है। अम्मा इज़ा उइद्दत लिल किराई, अगर उसे जो है जिसे कहते हैं किराए के लिए रखा गया हो, किराए पर देने के लिए, तो फ़इन्न ज़कात तकूनु फ़ीमा यहसुलु मिन उजरतिहा, तो ज़कात उसमें है जो वो उजरत हासिल करता है, ठीक है, जो पैसा वो हासिल करेगा उसमें ज़कात है। इज़ाहाला अलैहिल हौल, उस पे एक साल अगर गुजर जाए। उम्मीद है मसला आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार और अच्छी तरीके से, कि वो आमिला ना हो, काम करने वाली, काम करने के वाली का मतलब क्या होता है कि ऐसे चौपाए या ऐसे जानवर जो जमीन में खेती के लिए रखे गए हों, या फिर किसी साजो सामान को उठाने के लिए रखे गए हों, या किसी सामान को मुंतकिल करने के लिए रखे गए हों, अगर उसका मालिक इन चीजों के लिए इन जानवरों को पाला है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है, चाहे वो जितने भी हों, क्योंकि वो हाजात इंसानिया में दाखिल हैं। और अगर वो इसलिए रखा है कि वो अपने जानवरों को किराए पर देता है, ठीक है, किराए पर रखा है, किराए पर देता है, तो फिर उस पर भी ज़कात नहीं है, उस चीज पर ज़कात है जो उजरत उसको मिलती है, ठीक है, जो उजरत, जो पैसे वो किराए से वसूल कर रहा है, उस पर अगर एक साल गुजर जाए और वो निसाब को पहुंच जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है। उम्मीद है मसला आपको समझ में आया होगा। एक चीज अब जो मैं लिखा रहा हूं उसे जो है गौर से जो है सुनिए और इसे लिखिए, कबल इसके कि हम इसको शुरू करें। इबिल को, यानी कदरुल वाजिब फिल इबिल, इसको हम शुरू करें, यानी एक ऊंट में कितना क्या कहते हैं वाजिब है, यानी कितनी ज़कात निकालनी है उसके ताल्लुक से, क्योंकि ये बहुत ही जिसे कहते हैं पेचीदा मसला है। तो इसको समझने के लिए उसके इस्तिलाहात मैं आपको पहले लिखा दूं और बता दूं, ताकि वो इस्तिलाहात अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आपके पास हो, आप उसे देखकर समझ जाएं। सबसे पहली चीज, गौर से लिखिएगा, और अगर नहीं तो मैं इसमें जिक्र कर दे रहा हूं, बाद में जो है इसको रिकॉर्डिंग के जरिए, रिकॉर्डिंग जब हो उसमें लिख लें। पहली चीज है बिनते मखाज, बिनते मखाज, ठीक है, जो बिनते मखाज है, मैं जैसा लिखा रहा हूं बस लिखिए, सवाल में उसमें जो है आप परेशान मत होइएगा। बिनते मखाज, इसकी तारीफ क्या है, बिनते मखाज किसको कहा जाता है? तो बिनते मखाज ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जिसकी उम्र का पहला साल, यानी ऐसी ऊँटनी जिसकी उम्र का पहला साल मुकम्मल होकर दूसरा साल शुरू हो चुका हो, ठीक है। बिनते मखाज किसको कहते हैं? ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जिसकी उम्र का पहला साल मुकम्मल हुआ हो और दूसरा साल शुरू हो चुका हो, और उसकी माँ हामिला होने के काबिल हो जाए, ठीक है, उसकी माँ हामिला होने के काबिल हो जाए, तो इसे बिनते मखास कहते हैं, अगरचे हामिला ना हो, क्योंकि जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें आसान सा जो इस्तेलाह आपको याद करनी है, वो ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जिसका पहला साल, यानी जिसकी उम्र का पहला साल गुजर चुका हो और दूसरे साल में वो दाखिल हो गई हो, इसे क्या कहा जाता है? बिनते मखाज। अब इब्ने लबून, ठीक है, इब्ने लबून, इब्ने इब्ने लबून, इसको लिखें आप इब्ने लबून, इसके बगल में आपको इसकी तारीफ लिखना है। वो ऊंट जो 2 साल की उम्र मुकम्मल करके, यानी ऐसा ऊंट जिसकी 2 साल की उम्र मुकम्मल हो जाए और तीसरे साल में दाखिल हो चुका हो, ठीक है। इब्ने लबून कौन है? जिसकी उम्र, ऐसा ऊंट जिसकी उम्र 2 साल मुकम्मल हो गई और तीसरे साल में दाखिल हो गया हो। अब बिनते लबून, इब्ने लबून लिख लिया आपने, बिनते लबून लिखिए। बिनते लबून लिखने के बाद बिनते लबून, बिनत यानी बेटी, यानी लबून लाम बा वाउ नून, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मुझे लिखा रहा हूँ, आप जो है गौर से लिखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिनते लबून, बिनते लबून की तारीफ लिखिए। ऐसी ऊँटनी, ऐसी ऊँटनी जो 2 साल की उम्र पूरी करके तीसरे साल में कदम रख चुकी हो। इब्ने लबून क्या था? ऐसा ऊंट जो 2 साल की उम्र मुकम्मल करके तीसरे साल में दाखिल हो गया हो।
اور بنت لبون کیا ہے؟ ایسی اونٹنی جو 2 سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکی ہو. اور پھر اس کے ساتھ حقہ لکھی ہے، حقہ یہاں جو ہے آپ کو مل جائے گا، اس میں جو ہے لکھا ہوا بھی ہے، آپ کو حقہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، حقہ. اور اس کے نیچے ایسی اونٹنی جو 3 سال کی عمر مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، حقتن کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی اونٹنی جو 3 سال کی عمر مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو. پھر اس کے بعد جزعہ لکھی، جزعہ، جیم، اس کے بعد زال، عین، ہا، جزعہ. کیا لکھنا ہے آپ کو؟ جزعہ. وہ اونٹنی وہ اونٹنی جو اپنی عمر کے 4 سال مکمل کر کے، یعنی 4 سال مکمل کر لیے ہوں اور 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو. یہ آپ نے لکھا ہے، امید ہے آپ سب نے لکھا ہوگا. یہ ساری چیزیں میں کیوں لکھایا ہوں؟ ابھی وقت کم ہے اسی لیے اس میں ہم شروع نہیں کریں گے. جب ابل کا ہم پڑھیں گے تو اس میں نام آئے گا. دیکھیے یہاں پر ہے کہ فی الخمس من الابل شاۃ جزیعہ من الظأن او ثنیہ من المعز وفی العشر شاتان وفی الخمس عشر ثلاث شیات وفی العشرین 4 شیات وفی 25 الی 35 بنت مخازن. ٹھیک ہے، یہ اصطلاحات آئیں گے اور بہت زیادہ آپ لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو میں بنت مخاز جیسے کہوں گا آپ دیکھ لیں گے اور کہیں گے بنت مخاز کیا ہے؟ ایسی اونٹنی جس کا پہلا سال مکمل ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نیچے دیکھیے حامل فإن لم يجدها اجزاء ابن لبون، ابن لبون، ابن لبون یعنی ابن لبون کا میں نے آپ کو تعریف لکھائی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے تاکہ تھوڑا دماغ اور فریش رہے اور اچھی طریقے سے اسے سمجھنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن حاضر و ناظر رہ کے اسے سمجھیے گا ضرور. اور جو نہیں سمجھیں گے میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ امتحان میں اگر یہ سوال آئے تو وہ ہرگز اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہرگز. اور امید ہے شاید اگر جو نہیں سمجھیں گے، ڈر ہے اس بات کا کہ وہ فیل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسے سمجھنا لازم ہے. یہ اسی لیے اخیر میں ذکر کیا. سونا آپ نے سمجھ لیا، سونا چاندی کی زکوٰۃ اور زراعت کی زکوٰۃ یہ سب آسان ہے. اگر کسی چیز میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ہے ابل، گائے، اور کیا کہتے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری کی زکوٰۃ. آسان ہے. نیچے جو ہے صاحب کتاب، اگر آپ تھوڑا جو ہے صفحہ نیچے کیجئے، پیج نمبر 151 پہ آئیے، وہاں پر صاحب کتاب نے المقدار الواجب العدد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ تعریفات ہونی چاہیے. بنت مخاز ہے، بنت لبون ہے، اور حقہ ہے، جزعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری تعریفات ہمارے پاس ہونی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم یہ پورا ہی ختم کر لیں گے انشاءاللہ. ابل کا بھی اور بقر کا بھی اور شات کا بھی، تینوں بھی انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اور اچھی طریقے سے. امید ہے آپ نے یہ سارے تعریفات لکھ لیے ہوں اور اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں. کل آنے سے پہلے آپ سب اسے یاد بھی رکھیں انشاءاللہ. اگر کسی نے ابھی تک نہیں لکھے ہوں تو آڈیو کے ذریعے لکھ لیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو ایک جو ہے فوٹو نکال کر آپ کو بھیج دوں. انشاءاللہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ایک اس میں، تو میں آپ کو نکال کے بھیج دوں گا. جو بھی آپ کے مانیٹر مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں جو ہے بھی کلاس کے بعد یا تھوڑے گھنٹوں کے بعد میں ان کو بھیجوں گا انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے بھی آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ ضروری چیز ہے تاکہ اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا جانوروں کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.